حدیث میں آئینہ قرار دیا مومن کو، تو آئینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسی کو بتاتا ہے، دوسروں سے نہیں کہتا پھرتا کہ اس میں فلاں میں یہ خرابی ہے۔ جو کھڑا ہے سامنے اس کو آئینے سے پتہ چل جائے گا، اسی کو پتہ چلے گا اس کے کیا عیب ہے، کیا داغ لگ گیا ہے، یا کوئی گندی چیز لگ گئی، گندگی لگ گئی ہے۔ لیکن وہ اگر جو برابر میں دوسرا ادھر ادھر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو وہ آئینہ نہیں بتائے گا کہ اس کے اندر فلاں خرابی ہے۔ تو مومن کا بھی کام یہ ہے کہ جب کسی کے اندر کوئی خرابی دیکھے تو دوسروں سے کہتے پھرنے کے بجائے، دوسروں میں اس کا اعلان کرنے کے بجائے، دوسروں کے اندر اس کو رسوا کرنے کے بجائے اسی کو بتائے کہ تمہارے اندر یہ مجھے خرابی نظر آئی ہے، اس کی اصلاح کر لو، محبت سے بتائے، پیار سے بتائے، تو کبھی اس سے فتنہ پیدا نہیں ہوگا، اس سے کوئی فساد نہیں مچے گا، دل نہیں خراب ہوں گے، دل آزاری نہیں ہوگی، اور مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ طنز کا انداز اختیار کرنا، یہ بہت بجائے فائدے کے اس کا نقصان ہوتا ہے، اس سے دل میں شگاف پڑ جاتے ہیں، اس سے دل کے اندر دل ٹوٹتے ہیں لوگوں کے۔ میرے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو طنز کا جو انداز ہوتا ہے، تانے دینے کا طنز کا انداز، یہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور جو بغیر طنز کے صاف سیدھی محبت سے پیار سے بات کہہ دی جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہندوستان میں 2 شاعر ہوئے ہیں، دونوں نے اصلاح معاشرہ اور لوگوں کو کی جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں ان کے طرف لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے شاعری کی ہے، ایک اکبر الہ آبادی مرحوم اور ایک اقبال مرحوم۔ تو حضرت والد صاحب تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اکبر الہ آبادی مرحوم نے ان کی اپنی شاعری میں طنز کا انداز اختیار کیا، طنز کا انداز اختیار کیا، یعنی بات جو ہے وہ طنز کے انداز میں کہی۔ مثال کے طور پر انہوں نے بے پردہ عورتیں جو پھرتی ہیں ان کے بارے میں انہیں پردے کی طرف بلانے کے لیے اور بے پردگی کو مٹانے کے لیے اور بے پردگی کے اوپر تنقید کرنے کے لیے ان کے مشہور اشعار ہیں کہ بے پردہ کل جو نظر آئیں بیویاں، اکبر میں اپنی غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے بیویوں پردہ کہاں گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یعنی وہ پردہ جو ہے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو جو ہے بے پردہ کر دیا۔ تو اب یہ طنز کے انداز میں انہوں نے بات تو صحیح کہی لیکن طنز کے انداز میں کہی۔ اسی طرح ان کے اشعار میں جگہ جگہ طنز ہے، طنز کا انداز ہے۔ وہ انہوں نے علی گڑھ اور ندوہ اور دارالعلوم دیوبند ان تینوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، قلب یقظاں یعنی بیدار دل، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند، یعنی اس میں ادب اور تاریخ کا زیادہ زور تھا تو ادب کے اندر مہارت پیدا ہوتی تھی، تو اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو، تو اس کو کہ یہ وہاں پر صرف پیٹ کی خاطر تعلیم کا انتظام ہے، باقی قلب کی اصلاح جو ہے وہ دیوبند سے ہوتی ہے، زبان کی اصلاح ندوے سے ہوتی ہے، اور علی گڑھ میں پیٹ۔ تو یہ انداز اختیار فرمایا۔ تبصرے تو بڑے جاندار ہیں، ان پہ یہ مشہور ہے، یہ انگریز لوگ جو ہیں اور غیر مسلم وہ مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اپنے عیبوں کے کہاں آپ کو کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے، اسلام تو تیغ سے پھیلا تو آپ نے توپ سے کیا پھیلا ہے، تو یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ غرض انہوں نے اپنی شاعری اور اب تبصرے وہ طنز کے اور مزاح کے انداز میں اختیار کیے، اور اقبال کی شاعری میں طنز کے بجائے ایک فکر کے ساتھ اور سنجیدہ انداز میں
تبصرے کیے ہیں مغربی تہذیب کے اوپر. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جتنا فائدہ اقبال کی شاعری سے پہنچا اکبر مرحوم کی شاعری سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا. حالانکہ وہ زیادہ دیندار تھے اور زیادہ ان کی فکر زیادہ صحیح تھی بنسبت اقبال کے، لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ اتنا زیادہ نہیں پہنچا، اتنا پھیلا نہیں اور اس کا اتنا فائدہ نہیں پہنچا. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے طنز کو اختیار کیا، اور طنز جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوتا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب دعوت دیتے ہیں تو طنز کے انداز میں نہیں دیتے، وہ اس انداز میں دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے دلوں کو متاثر کرے اور ان کی فکر بدلتے ہیں، ان کی اعمال کی اصلاح کرتے ہیں، اور اس میں ہمدردی اور دلسوزی کا انداز ہوتا ہے، نہ کہ مذاق اڑانے کا. تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو برا کہا جاتا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنا طریقہ نہیں چھوڑتے، وہ طنز کا راستہ اختیار نہیں فرماتے. تو اس لیے طنز کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا. اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو طنز کے انداز میں نہ کرنی چاہیے. تیسری بات جو سیدھی قولاً سدیدہ سیدھی بات کے اندر یہ ہے کہ انداز جو ہے وہ آدمی نرم اختیار کرے، یعنی سنجیدہ بات بھی نرمی کے ساتھ کہے. حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تو ان کو تعلیم یہ دی گئی کہ قولا لہو قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. کس سے؟ فرعون سے جو خدائی کا دعوے دار ہے، اس سے بھی نرمی سے بات کرنا. اور لعلہ یتذکر و یخشی، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے تھے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف آخر وقت تک پیدا ہونا نہیں ہے. ان کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ کفری پر مرے گا، لیکن حضرات انبیاء کرام سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل میں یہ امید باندھے رکھو کہ شاید اس کو فائدہ پہنچ جائے، لہذا نرمی سے بات کرنا، سختی سے مت کرنا. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم پھر موسیٰ سے بڑے مصلح نہیں ہو سکتے، اور تمہارا دشمن، تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا. لہذا جس کو بھی تبلیغ کرو، دعوت کرو، کسی کی اصلاح کی کوئی بات کرو تو نرمی سے کرو، اس میں سختی کا پہلو نہیں آنا چاہیے.